السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، فرض نماز کے بعد جو اذکار، جو وظائف اور جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ نے جانا۔ دعا کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، دعا کی کتنی ضرورت ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اوقات ہیں، کیا شرطیں ہیں، یہ سب آپ نے جان لیا۔ آج باری ہے دعا کے آداب کے سلسلے میں کہ دعا کے لیے کون سا ادب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، باوضو ہو کر دعا کیا جائے، چونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ باوضو ہو کر دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، صرف اللہ سے دعا کریں، کسی دوسرے سے دعا ہرگز نہ کریں۔ دوسرے سے دعا کریں گے شرک ہو جائے گا۔ اس لیے پکارا جائے پریشانی کے اوقات میں، خوشی کے اوقات میں، فراخی کے اوقات میں، تنگی کے اوقات میں، ہر حال میں جب بھی پکارا جائے، جب بھی دعا کرنا ہو، صرف تنہا اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یہ اس کا دعا کا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے اپنے یا کسی دوسرے مسلمان کے خلاف بد دعا نہ کریں۔ دعا کرتے وقت یہ خیال میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ بد دعا کی دعا نہ ہو۔ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کریں، یہ بھی دعا کے آداب میں سے۔ کیونکہ فرشتہ اس کی اس دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی یہ ملے۔ اگر میں آپ کے لیے کوئی دعا کروں تو میں آپ کی جو دعا کروں، آپ کے لیے جس چیز کو مانگوں اللہ سے، فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آمین، اللہ تو قبول کر اور اسے بھی تو اس چیز سے نواز دے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح دعا بالجزم کرنی چاہیے، اس کی قبولیت کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دعا سنے گا کہ نہیں سنے گا، ہم کیوں کریں یا نہ کریں، یہ نہیں، بلکہ اللہ ہماری دعا ضرور سنے گا، ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا، نوازے گا یا نہیں نوازے گا، ایسا نہیں۔ دل میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پورے خشوع و خضوع، رغبت اور ڈر، آہوزاری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ رونا اگر آ جائے دعا میں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے انسان روئے دعا کرتے ہوئے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت اور صورت اپنی بنا لے، آواز کو اپنی بنا لے، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دعا کی جائے، بہت زیادہ چیخ چلا کر کے دعا نہ کی جائے۔ دعا بار بار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے، تو بار بار دعا دہرائی جائے، ریپیٹ کی جائے۔ صرف تنگی ہی میں نہیں بلکہ تنگی اور خوشی دونوں حالتوں میں دعا کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا ہو، چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، تو ہم جتنی دعا کریں گے کم از کم عبادت کا ثواب تو ملے گا ہی۔ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہے، روڈ چھاپنے کا آدمی نہیں، ننگے گھومنے والا نہیں، گجڑی بھنگیڑی نشیری، ایسے لوگوں کے سے دعا نہیں کروائی جاتی۔ نیک آدمی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ کے احکام کو فالو کرنے والا بندہ، اللہ کے احکام کو ماننے والا بندہ، اللہ کی اطاعت شاری کرنے والا بندہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ، تو ایسے نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، وہ زندہ ہو تو، مرنے کے بعد اس سے بھی نہیں۔ کسی مردہ شخص سے دعا کے لیے التجا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بات آ گئی، مثلاً کوئی شخص کسی قبر والے سے دعا کرنے کی درخواست کرے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تو اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے دعا کرایا کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد کسی صحابی سے کبھی کوئی ثابت
نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کسی نے دعا کی درخواست کی ہو۔ اس سے زیادہ مبارک قبر، نبی سے زیادہ مبارک شخصیت، نبی سے زیادہ پہنچی ہوئی شخصیت کون ہو کہ جس کی قبر پر جا کر کے انسان درخواست کرے کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس لیے ہرگز ایسا عمل نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہاری دعا پوری کروں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، تو پھر کیوں ہمیں دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے کسی غائب، زندہ یا مردہ کسی بھی شخص کا واسطہ اور وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اسی سفارش کو، اسی واسطہ اور وسیلہ کو قرآن نے شرک کہا ہے اور ان کی عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان بتوں کی، یا ایسی شخصیتوں کی، ایسی ہستیوں کی، ایسی قوتوں کی جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ ہمارے سفارشکار ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ چند دن دعا کی پھر نا امید ہو کر چھوڑے گیا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیا دعا کرنا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا بار بار دعا کرے کہ وہ ہماری دعا سنے، لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین آج میری نہیں سن رہا ہے، کل سن لے گا۔ آج میری دعا وہ قبول کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، ہم اس لائق نہیں ہیں، اس لیے ہماری دعا نہیں سن رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں وہ کبھی نہیں سنے گا۔ بار بار اپنے رب سے دعا کی۔ ایک بچہ آپ دیکھیے اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، وہ نا امید ہو کر رونا نہیں چھوڑ دیتا ہے، چلانا نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم کیوں اپنے اس رب سے جس کی رحمت ماں کی رحمتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے نا امید ہو جائے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمانیت و رحیمیت کے خلاف چیز ہے۔ اس لیے پوری امید کے ساتھ، دعا کی قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، لیکن اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں دعا کے آداب سے متعلق تھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو میں دعا کا طریقہ اور کیسے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، کن الفاظ میں دعا کی جائے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیسے کی جائے، حمد و ثنا کیسے بیان کی جائے، یہ ساری باتیں آئندہ کی ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے، اور اس مبارک مہینے میں، خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں، ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو اور ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کر لے۔ اور یہ جو وبا کرونا کی شکل میں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہے، پوری دنیا تباہی و دہشت کے دہانے پر ہے، رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے جود و کرم کے وسیلے سے ہم سب کی دعا قبول کرتے ہوئے اس وبا سے ہم سب کو نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔